الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. فإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب إلى آخره. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ہر قسم کی کبریائی بڑائی وصلی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے، پروردگار عالم ہے، خالق کائنات، مالک ارض و سماوات ہے۔ ان گنت درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء و رسل پر، خاص کر آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر، آپ کے نام پر، آپ کے اسم گرامی پر، جن کو اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک آئیڈیل نبی رسول میسنجر بنا کر اس جہاں کے اندر مبعوث فرمایا۔ معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، قابل بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، نوجوانان دوست، ماں بہنوں اور پردہ نشی خواتین ماں بہنوں، آج کا جو عنوان ہے، جو ٹاپک ہے، وہ ہے شب معراج کی حقیقت اور دور حاضر کے مسلمان۔ آئیے سرسری طور پر قرآن اور حدیث کے حوالے سے ہم معراج کے تعلق سے کچھ باتیں جانتے ہیں جو اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسراء و معراج عطا فرمایا۔ سورہ اسراء، جس کو سورہ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں، اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہلی جو آیت ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پاک ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو اپنے بندے کو رات ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے کر گیا، یعنی کہ جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو آسمان پر بلایا۔ اسے معراج کہا جاتا ہے۔ معراج بلند مقام پر جانا، سیڑھی کے اعتبار سے ہو یا کسی بھی اعتبار سے ہو، یعنی کہ مقامات کا سفر کرنا اور ایک مقام سے دوسرے مقام کو جانا، یہ اسراء کہلاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
ایک ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا، جس کے آس پاس ہم نے بابرکت دے رکھی ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے، اس لیے کہ ہم اسے اپنی قدرت کے بعد نمونے دکھائے۔ یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے، خوب دیکھنے والا ہے۔ انسان جو بھی کرتوتاں کرتا ہے، جو بھی کام کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے دیکھتا ہے، جانتا ہے، بصارت ہے ان کے اندر، دیکھنے کی صلاحیت ہے۔ بروز محشر قیامت کے دن یہی ہمارے لیے یعنی وبال جان بن جائے گی۔ اگر غلط ہے وبال جان بن جائے گی، اگر صحیح ہے تو سمجھے کہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہو جائے گی۔ اب آئیے قرآن حدیث میں اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر بلایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان پر بلانے کے بعد بہت ساری چیزوں کا آپ نے مشاہدہ فرمایا۔ 10 نشانیاں ہیں، انشاءاللہ میں سرسری طور پر آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے عظیم معجزے واقعہ کا ذکر فرمایا ہے۔ سبحان کہہ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی کامل قدرت اور پاکیزگی بیان فرمائی کہ وہ ہر نقص سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے۔ کون؟ یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ آگے فرماتے ہیں مسجد اقصی کے گرد و نواح میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بابرکت دے رکھی ہے۔ کیوں؟ یہ تمام انبیاء اکرام علیہم السلام کی سرزمین ہے، اور اکثر و بیشتر اس مقام پر انبیاء اکرام علیہم السلام مدفون ہیں۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر فرمایا کہ میں جب اللہ کے نبی یعنی کہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سفر کرایا، طویل سفر کرائی، آپ کی سفر آپ کا ہوا، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی آپ نے نماز پڑھائی۔ اب یہ ذہن ہمارا اور آپ کا بن جاتا ہے، کیا نبیاں زندہ ہیں؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ ایک معجزہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ یہ ایک معجزہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، اور آپ اور آپ اگر کسی نبی اور رسول کو حاجت روا مشکل کشا سمجھیں گے تو یہ غلط ہے، غلط ہے، غلط ہے۔ حاجت روا مشکل کشا صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی ذات ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ بے شک اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصی تک آپ نے سفر کی، اور انبیاء کرام علیہم السلام آپ نے امامت کی۔ یہ ایک بہت بڑا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے معجزہ ہے آپ، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا۔ آئیے جانتے ہیں بنی نو انسان سید ولد آدم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آخری پیغمبر، آخری کڑی، جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خاتم النبیین والمرسلین بنا کر اس جہاں کے اندر آپ کو مبعوث فرمایا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہر مکہ کے اندر 40 سال آپ نے زندگی گزاری، 40 سال ان تمام لوگوں کے سامنے آپ نے کہا، اے لوگو، کیا تم نے مجھے کبھی بھی جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا؟ میں نے آپ کے پاس 40 سالہ زندگی گزاری ہے۔ سب نے کہا حل وجدتمونی کاذبا او صادقا، ہم نے آپ کو کبھی بھی جھوٹا نہیں پایا، ہم نے آپ کو سچا پایا اور بالکل کھرا پایا آپ کو۔ 40 سال جو آپ ہمارے پاس رہے، ہمارے درمیان میں رہے، کبھی بھی آپ نے جھوٹ کا سہارا، کبھی بھی آپ نے کذب کا سہارا نہیں لیا، بلکہ ہم نے آپ کو سچا صادق پایا ہے، امانت دار پایا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن و حدیث میں اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بے انتہا ذکر کیے گئے۔ ایک معجزہ میں رکھتا ہوں، مثلا حضرت صالح علیہ السلام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے ان کو اٹھنیاں دی گئی، یعنی کہ یہ اٹھنیاں پتھر سے نکلا، اللہ اکبر کبیرہ، جسے ناقۃ اللہ کہا جاتا ہے۔
یہ معجزہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو کہا تاکہ وہ قوم سمجھ جائے، براہ راست ایمان لے آئے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت کو پہچان لے۔ لیکن وہ قوم بہت ہی ہٹ دھرم تھی، حضرت صالح علیہ السلام کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ دوسرا، اسی طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملنے والی نشانیاں جو سورۃ الاعراف وغیرہ میں مذکور ہیں، مثلا عصا ید بیضاء، خلق البحر، بادلوں کا سایہ، من و سلویٰ کا نزول اور پتھر سے 12 چشموں کا پھوٹنا وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بہت سارے معجزات عطا فرمائے، یعنی کہ جو اندھے ہیں اللہ کے حکم سے وہ بینائی کر دیتے تھے، جن کی کوڑھ کی بیماری ہوتی تھی اللہ کے حکم سے آپ ہاتھ ان کے پر یوں پھیرتے بالکل وہ صحیح اور تندرست ہو جاتا تھا۔ لیکن آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت سارے معجزات عطا فرمائے، اور سب سے زیادہ جو آپ کو معجزات ملی وہ ہے قرآن اور حدیث، یعنی کہ سب سے بڑا جو معجزہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے وہ ہے قرآن۔ برسہ برس سے الماری کے اندر یا کسی محراب کے اندر قرآن مقدس رکھا رہتا ہے، دھول وغیرہ وغیرہ پڑ جاتا ہے، توفیق مجھے آپ کو نصیب نہیں ہوتی ہے کہ قرآن وہاں سے لیں، ان کے اوپر سے گرد و غبار جزدان میں لگا ہوا ہے اس کو صاف کریں، جھاڑیں جھٹکیں اور ان میں سے قرآن کی 2-3 آیتیں تلاوت کریں۔ جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے بڑا معجزہ یعنی کہ قرآن کی شکل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزات ملے، کبھی تو ایسا ہوا کہ 70 اصحاب صفہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین شکم سیر ہو جاتے ہیں، کبھی آپ کے انگلیوں کے اشارے سے چاند 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں، کبھی آپ کے زبان سے نکلے ہوئے چیز سامنے والے انسان کے لیے راہ راست والی نجات والی بات ہو جاتی ہے۔ ہم کو غور کرنا ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بے انتہا معجزات سے نوازا۔ انہی معجزات میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک واقعات ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزات ملے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے طور کے مقام پر انہیں ہم کلامی کا شرف بخشا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے موسیٰ، جو آپ کے ہاتھ میں عصا ہے یعنی کہ لکڑی ہے، لاٹھی ہے، اسے آپ زمین پر رکھو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی عصا کو زمین پر رکھتے ہیں، زمین پر رکھتے ہی وہ ایک اژدہا یعنی کہ سانپ کی شکل کو اختیار کر لیتا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا گیا تھا۔ قرآن کریم میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ معجزات کسی پیغمبر کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس وقت نوازتا ہے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو نبی اور رسول بنانا چاہتا ہے، جبھی اسے معجزات سے نوازا جاتا ہے۔ لیکن ہمارا ذہن بنا ہوا ہے کہ فلاں ولی یہ کرامت دکھا دیتے ہیں، فلاں بزرگ یہ چیز کر دیتے ہیں، فلاں ولی یوں کر دیتا ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، جو بھی چیزیں ہوتا ہے سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے ہوتا ہے۔ آئیے وہ نشانیاں کیا کیا ہیں جو میں نے آپ کے سامنے کہی تھی۔ اس سے قبل کہ میں ایک شعر آپ کے سامنے رکھوں، زنجیر بھی ہلتی رہی بستر بھی رہا گرم، زنجیر بھی ہلتی رہی بستر بھی رہا گرم، ایک دم سر عرش گئے آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
مکہ سے آپ مسجد اقصی بیت المسجد جاتے ہیں، پھر وہاں پہ جو بھی چیز کرنا تھا کر دیتے ہیں، پھر جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے آپ سدرۃ المنتہا کی سفر کرتے ہیں۔ وہاں پہ جانے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو کیا کیا نشانیاں نوازے، آئیے ہم اس کو سرسری طور پر جانتے ہیں۔ وہ نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نوازا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الاسراء و معراج کے حوالے سے بڑی بڑی نشانیوں کا تذکرہ فرمایا۔ اسی طرح سے معراج کے متعلق سے سورہ نجم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی۔ وہ نشانیاں کون سی ہے؟ پہلی نشانی وہ براق جو اس قدر برق رفتار جانور تھا جس نے اس دور میں ایک ماہ سے زائد مسافت والا سفر طے کر لیتا تھا۔ ایک معمولی سی وقت میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر کرایا گیا، لیکن وہ براق ایسی سواری تھی جس کا قدم وہاں پہ ٹھہرتا تھا جہاں نگاہ کی انتہا ہوتی تھی۔ آج بعض اہل بدعت نے اس براق کی تصویر بنا رکھی ہے، سامنے کا دھڑ، پیچھے کا دھڑ بالکل سمجھے کہ گدھے کی شکل، اور جو چہرہ ہے ایک خوبرو عورت کا شکل دے دیا گیا ہے، اور اس کے نیچے لکھا رہتا ہے براق النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ اس طرح سے تصویر بنانا اور اس طرح سے لوگوں میں واویلا پھیلانا بالکل گمراہی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو بھی آدمی دین میں نئی چیز کو ایجاد کرتا ہے اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہنم کو تیار کر کے رکھا ہے۔ دوسری نشانی بیت المقدس میں تمام انبیاء کرام علیہم السلام کا جمع کرنا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقتداء میں نماز پڑھنا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظیم قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ تیسری نشانی وہ سیڑھی جس کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پر چڑھے، اور آسمان اور تمام آسمانوں کی آپ نے سیر کرتے ہوئے سدرۃ المنتہا تک پہنچے۔ وہ کیسی عظیم الشان سیڑھی تھی ہمارا اور آپ کا اندازہ نہیں ہوتی، لیکن آج سائنس سے اعتبار کر لیتی ہے، بہت سارے لفٹیں وغیرہ بنا لی ہیں، بہت سارے ایسی چیزیں بنا لی ہیں، لیکن وہ عظیم کارنامے جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین سے آسمان تک بلایا، وہ عظیم کارنامہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا۔ چوتھی بڑی نشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمانوں کا سیر کرانا اور مختلف آسمانوں پر مختلف پیغمبروں سے ملاقات کرنا، یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے جو بھی قرآن اور حدیث میں پیغمبروں کا نام آئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے ملاقات کی۔ ایک ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی، موسیٰ علیہ السلام سے بات ہوئی، کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو کیا نوازا؟ کہا کہ میں آسمان پر گیا، رب سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے 3 تحفے دیے، سب سے بڑا جو تحفہ ہے وہ ہے نماز، نماز، نماز۔ دوسرا جو تحفہ ملا وہ سورہ بقرہ کی آخری آیتیں، اور تیسرا جو تحفہ ملا کہ اپنی امت کی یعنی میری امت کی ہر اس شخص کی بخشش کی جائے گی جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا۔ تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے 3 نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی۔ 5ویں نشانی سدرۃ المنتہا کا مشاہدہ کرنا، جو مقام انتہا ہے، یعنی کہ زمین سے اوپر جانے والی ہر چیز کی وہ انتہا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اترنے والی چیزیں بھی پہلے وحی سے اترتی ہے، اور قلم کے ذریعے فرشتے ان کو نوٹ کرتے ہیں۔ جو بھی بندہ گناہ کرتا ہے یا جو بھی بندہ اچھے کام کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے رجسٹر میں وہ درج ہوتا ہے۔ 6ٹھی نشانی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دارغائے جہنم کو دیکھا جن کا نام مالک ہے، جہنم کا جو داروغہ ہے جن کا نام مالک ہے، اپنا سر یوں جھکا کے بیٹھا ہوا ہے۔ بس جس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہوگا داروغہ جہنم جن کا نام مالک ہے اپنی سر کو یوں اٹھائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ان چیزوں کا مشاہدہ فرمایا اور آپ نے وہاں پر دجال کو بھی دیکھا، اور دجال کی فتنہ بہت ہی خطرناک فتنہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام نے دجال کے فتنوں سے پناہ مانگی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں تو دعا بھی سکھلائی ہے۔ ساتویں نشانی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتویں آسمان پر بیت المعمور دیکھا، جو فرشتوں کی عبادت گاہ ہے، جس سے اللہ تعالیٰ کی اس نورانی مخلوق کی عظمت اور کثرت کا مشاہدہ ہوا۔ روزانہ 70,000 فرشتے اس میں عبادت کے لیے محو ہو جاتے ہیں، پھر قیامت تک اس فرشتے کی باری نہیں آئے گی جنہوں نے ایک مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وہاں پر عبادت کی ہو۔ اس کے بعد فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 8ویں نشانی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں نہر کوثر کا مشاہدہ فرمایا۔ اسی لیے حدیث کے اندر اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، ثم ادخل الجنت فاذا منها جناب الظل واذا ترابها المسك، صحیح بخاری ابن خزیمہ۔ پھر میں نے جنت میں داخل ہوا تو میں نے وہاں پہ دیکھا کہ موتیوں کے قبے ہیں اور جنت کی مٹی کستوری ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہر کوثر دیکھا۔ اسی لیے قرآن کریم کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یقیناً ہم نے تجھے حوض کوثر اور بہت کچھ دیا، پس تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر، یقیناً تیرا دشمن ہی لاوارث اور بے نام و نشان ہے۔ 9ویں نشانی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں ایک جانب سے قدموں کی آہٹ سنی، یعنی کہ جن کی آہٹ کی آواز حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی تھی۔ حضرت جبریل امین سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دریافت فرماتے، اے جبریل یہ آواز کیسی؟ تو جبریل امین کہتے ہیں کہ یہ آپ کا غلام، آپ کا خادم حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز ہے، ان کی پنجوں کی آواز ہے، یعنی کہ ان کے قدموں کی آواز ہے، ان کی تسمی کی آواز ہے، ان کی جوتی کی آواز ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے جانب مخاطب ہوئے اور فرمایا کہ اے بلال، میں نے جنت میں تمہاری قدموں کی آہٹ سنی ہے، بتاؤ تم کون سا وہ عمل کرتے ہو؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوتے اور فرماتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا کوئی میرا عمل نہیں، جب بھی میں وضو بناتا ہوں، جب بھی میں غسل کرتا ہوں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے میری قدرت میں جتنی ہوتی ہے، یعنی میں جتنا کر سکتا ہوں، صرف اور صرف کچھ رکعتیں نماز پڑھ لیتا ہوں۔ اسی کی بدولت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرا مقام اونچا کر رکھا ہے۔ لہذا ہم کو چاہیے کہ بروز محشر قیامت کے دن اگر ہمیں جنت میں جانا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنا ہے، تو ہم کو مکمل طور پر صحیح سنت کے مطابق وضو بنانا ہوگا، صحیح سنت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہم کو نماز پڑھنا ہوگا۔ 10ویں جو نشانیاں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کو دیکھا اور جہنم میں مختلف گناہوں کی سزا میں گرفتار ہونے والوں کو دیکھا آپ نے۔ ان میں سے کچھ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دیکھا، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ چھوٹی سی بات پر انشاءاللہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جنت اور جہنم کا مشاہدہ کیا آپ نے، تو آپ نے وہاں پہ اکثر و بیشتر علماء، خطیب، مقرر جو ممبر پر کھڑے ہو کر بڑے بڑے وعظ و نصیحت کرنے والے، قرآن حدیث کا درس دینے والے، ان کی زبان کو کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے، زبانوں کو کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے۔ جبریل امین سے پوچھے، اے جبریل یہ معاملہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوئے، فرمایا آپ نے کہ یہ وہی خطبہ اور علماء ہیں، یہ وہی مقرر اور دانشمند ہیں جو دنیا میں لوگوں کو حقیقت کی باتیں بتاتے تھے، دین کی باتیں بتاتے تھے اور خود اس پر عمل
پیرا نہیں ہوتے تھے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ صف کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ آپ وہ باتیں اپنی زبان سے کیوں ظاہر کرتے ہو جس پر خود عمل نہیں کرتے۔ میں رب سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے آپ کو ان ساری باتوں پر غور و فکر کرتے ہوئے عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں جو بیمار ہیں پریشان ہے پروردگار عالم ان کی بیماری پریشانی کو دور فرما۔ یا اللہ جہاں جہاں مسلمان نماز نہیں پڑھتے ہیں پروردگار عالم ان کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مسلمان قرض دار ہیں پروردگار عالم ان کی مقروض کو تو غیب سے مدد عطا فرما۔ یا اللہ تمام مسلمانوں کی مشکلات کو آسان فرما۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو پکے سچے مسلمان بنا۔ یا اللہ ہم سب کو برائی سے دور عطا فرما۔ یا اللہ اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو عذاب قبر سے محفوظ فرما، پل صراط سے گزرنے کے لیے آسانی عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو خاتمہ بالخیر پر نصیب ہونے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔